اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمانوں، آج میں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے لگی ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ آپ حقیقتاً مسلمان ہیں کہ نہیں۔ میں آج یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ میں مومن ہوں یا منافق، کیونکہ دو طرح کے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے دو قرآن مجید میں کی ہیں، ایک مومن اور ایک منافق۔ میں آج منافق کی نشانیاں تلاش کروں گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں منافق کی ایک یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ نہ پورے ایمان میں داخل ہوتے ہیں نہ پورے کفر میں، اور اگر عبادت کریں گے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ اپنے اندر یہ نشانی نظر آتی ہے، کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ضرور ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو ہمیں بہت دیندار اور نمازی سمجھے، اور میرے اندر بھی یہ خیال آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا فوکس بالکل بھی پورے کا پورا نماز کی طرف نہیں ہوتا، ہمارے اندر 100 طرح کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے دنیاوی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ میں اگر قرآن پڑھنے کی کوشش کروں تو 10 منٹ مشکل سے، اور اگر میں موبائل دیکھوں گی تو وہ میں 2 گھنٹے آرام سے دیکھ لوں گی۔ قرآن میں جو ایک آیت ہوتی ہے اس کا ترجمہ سنوں گی، اس کی تفسیر پڑھوں گی اور اس کو تھوڑے ہی لمحوں میں بھلا دوں گی، میں اس پہ عمل نہیں کرتی۔ اور جب میں موبائل دیکھوں گی 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اس میں ریلز آئیں گی، ہندوؤں کی ریلز آئیں گی، قرآنی آیات آئیں گی، وہ بھی سن لوں گی، پھر یہودیوں کی ویڈیوز آئے گی، وہ بھی دیکھ لوں گی۔ مطلب کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اگر میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں تو میں نہ تو پوری کی پوری ایمان میں ہوں نہ پوری کی پوری کفر میں۔ کفر دیکھوں گی، ہندوؤں کو دیکھوں گی، ہندوؤں کے ڈانس دیکھوں گی، ہندوؤں کی ویڈیوز دیکھوں گی، اور دیکھتی ہی جاؤں گی، حالانکہ میرے دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ اچھے نہیں ہے، لیکن میں کیوں دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر جب قرآنی آیات آئیں گی ایک دفعہ سن کے اس کو دوبارہ جلدی آگے کر دیا کہ یہ دوبارہ نہ آئیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پنشمنٹ کیا دی ہے، سزا کیا دی ہے، تو آپ کو پتہ ہے منافق کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ منافق کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورۃ نساء میں کہ میں منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھوں گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کفر سے بھی زیادہ منافق کو گناہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت والے دن کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، جو اس نے دکھاوے کے لیے نماز قائم کی، عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں سب ضائع کر دیں گے۔ تو آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں، ہمارے لیے یہ ڈیسیژن لینا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا ایمان بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ ڈیسیژن لینے کی کوشش کریں گے آج کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ ریلز دیکھنا بند کر دیں، جو کہ خاص طور پر جو ہندوؤں کی ہوں، ٹھیک ہے؟ جو مسلمانوں کی، جو آج کل تو مسلمان بھی ہندوؤں سے بڑھ کر ہیں، ان کے جیسے طریقے اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کفر کے راستے میں چلے گا، ان کے طریقے اپنائے گا، تو ان کو بھی میں انہی میں شامل کروں گا۔ تو ہم جو ہے وہ آج سے یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے، ہم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہے دیکھنے سے، اور یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے، ہم اس کو اچھے راستے میں استعمال کریں گے، اچھے طریقے میں اس کو استعمال کریں گے تاکہ ہمیں سکون بھی مل سکے، ہم اپنا ٹائم اچھے طریقے سے گزار سکیں، اچھی جگہ پہ لگا سکیں، اور ہمیں اس کا اجر بھی ملے، ثواب بھی ملے،
اور جو ہم ہیں اپنے پورے دین میں شامل ہو جائیں۔ تو پھر آج سے